اب جب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے پیراڈائم چینج کرنا ہے، ان پٹ چینج کرنی ہے، تو اس کا آغاز ہوگا اچھے لسنر کے ساتھ. آپ ایک اچھے سیکر ہیں، طالب ہیں، اور علم طالب علم کا ہوتا ہے، طالب ڈگری کا نہیں ہوتا، طالب نمبر کا نہیں ہوتا. یعنی چیز اس کی ہوتی ہے جس کی چاہت ہوتی ہے، اوریجنل، انٹینس، اسپرچولی ڈیپ روٹڈ چاہت ہوتی ہے، ڈیزائر، اس کی پروڈکٹ اس کو ملتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس نے کہا کہ لسنر کی 3 کوالٹیز ہیں. اگر آپ نے بڑے لیول پہ تبدیلی لانی ہے تو آپ کو بڑے لیول کا شعور چاہیے، اور اس شعور کا آغاز ایز اے لسنر ہوگا. پہلی کوالٹی، ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ. اگر آپ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. جتنی سمجھنے کی چاہت، جب آپ میں سمجھنے کی چاہت ہوگی، یہ کائنات بھی آپ کو سمجھ دے گی، یہ حادثات اور واقعات بھی آپ کو سمجھ دیں گے، آبزرویشن بھی آپ کو سمجھ دے گی، ایکسپیرینس بھی آپ کو سمجھ دے گا، دوسرے لوگوں کی کامیابی بھی آپ کو سمجھ دے گی، ان کی ناکامی بھی آپ کو سمجھ دے گی، ان کی تنقید بھی آپ کو سمجھ دے گی. جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں، بات ساری چاہت کی ہے. چاہت کے کچھ نشانیاں دیکھیں. جب کام میں چاہت ہوتی ہے، وقت کا احساس نہیں رہتا. جو کام ہم دل سے کرتے ہیں، یہ کرکٹ جو سارا دن جو پسینے میں کھیلتے رہتے ہیں، کوئی وقت کا احساس نہیں ہوتا. انہیں کہیں بیٹھ کے پڑے نیند آ جاتی ہے. ایک میں چاہت ہے، ایک میں چاہت نہیں ہے. ٹرپ پہ جانا ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، صبح 4 بجے جینس کس کے آ جاتے ہیں. نماز میں چاہت نہیں ہوتی، کہتے ہیں آنکھ ہی نہیں کھلتی. آپ مثالیں لیتے چلے جائیں. جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی پورا پروگرام دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہت نہیں ہوتی، انہیں چیئر بھی دے دو بیٹھنے کے لیے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، کیا آپ شعور لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ متلاشی ہیں؟ چاہت کے پیچھے عقل بھی چل پڑتی ہے. چاہت جدھر لگائیں گے عقل ادھر، جسم ادھر، رویے ادھر، مزاج ادھر، نتائج بھی ادھر ہی آئیں گے جدھر چاہت ہوگی. اب چاہت کا سب سے بڑا فائدہ بھلا کیا ہے؟ انوالومنٹ. جتنی چاہت ہوگی اتنے انوالو ہوں گے. ڈرامہ لوگ دیکھتے شوق سے، دھیان ہی نہیں رہتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. دودھ بوائل کرنے رکھا ہوتا ہے، ڈرامے میں ایسے مست ہوتے ہیں، دودھ شدھ سارا کچھ گیا، اچانک یاد آتا ہے وہ دودھ رکھا ہوا تھا. انوالومنٹ. نتیجہ اس فیلڈ میں آئے گا جس میں آپ انوالو ہوں گے. یہ کاروبار لگا کے بندہ بٹھا دیتے ہیں، اپنی انوالومنٹ دل و دماغ کی کہیں اور ہوتی ہے، وہ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کیوں تباہ ہوا، ہم نے تو پیسے بھی لگائے تھے. وہ پیسوں سے نہیں کام ہوتے. آپ پیسوں سے بندے کا دماغ خرید لیں گے، اس کے آئیڈیاز لے لیں گے، اس کا ہاتھ خرید لیں گے. دل پیسوں سے نہیں ملتا، دل اگلے کی عزت کرنے سے ملتا ہے. اگر کسی بندے کو ساتھ کام کرانا ہے تو آپ اس کو عزت دیں. آپ پیسے سے زیادہ بندے کو مقدس جانیں، کیونکہ ایک بندہ بہت سارا پیسہ لانے کا سبب بن سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے، جب آپ کے اندر چاہت ہوگی تو آپ کو وقت کا احساس نہیں رہے گا، آپ کو جگہ کا احساس نہیں رہے گا. چاہت ہوتی ہے تو گرمی میں پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، چاہت نہیں ہوتی تو اے سی والے کمرے میں بھی نہیں پڑا جاتا. چاہت ہوتی ہے تو گرمی میں بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے، چاہت نہیں ہوتی تو چلر لگے ہوتے ہیں مسجد میں، لیکن مسجد میں نہیں بیٹھا جاتا. چاہت ہوتی ہے تو 3 گھنٹے ٹیرس میں گھوم کے موبائل فون پہ کالیں کر لیتے ہیں. چاہت نہیں ہوتی تو تراویح میں مسجد میں نہیں کھڑا ہوا جاتا. چاہت کے پیچھے دماغ بھی لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں جدھر چاہت ہوگی عقل سوچے گی. آپ کہتے ہیں نا میرا ذہن پڑھائی میں نہیں رہتا، کیونکہ آپ کا دل پڑھائی میں نہیں رہتا. جدھر چاہت ہوتی ہے آئیڈیاز ادھر آتے ہیں. مثلا اگر آپ نے باہر جانا ہے تو بچہ پاپا کو آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے، اس ٹائم چلے جاتے ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں، گاڑی خراب ہے تو بائک پہ چلے جاتے ہیں، اوبر منگا لیتے ہیں، کیونکہ چاہت باہر جانے میں ہے، مائنڈ آئیڈیاز دے رہا ہے. جب چاہت شدت پکڑے گی تو مائنڈ آئیڈیا دے گا. چاہت شدت پکڑے گی جب آپ کو اس کی ریئلائزیشن ہوگی. ریئلائزیشن ان پٹ سے ہوگی، چاہت میں شدت آ جائے گی. اب ہمیں ریئلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے. اب خواہش نہیں ہے تو پیدا کر لیں. بچپن میں جن چیزوں کی خواہش تھی اب ہے، اور جن کی اب تھی کیا گارنٹی ہے کہ بعد میں ہوگی. تو جن کی اب نہیں ہے ان کی پیدا بھی کی جا سکتی ہے. خواہش ایوالو ہوتی ہے، خواہش چینج ہوتی ہے، خواہش بدل سکتی ہے، خواہش ایک مر کے دوسری پیدا ہو سکتی ہے. خواہش کا ایوولوشن ہوتا ہے. خواہشات شعور کے مطابق ہوتی ہیں. بچپن میں چھوٹا شعور تھا، ریموٹ والی گاڑی لینے کے لیے سڑک پہ لیٹ گئے تھے. شعور بڑا ہو گیا، اب ریموٹ والی گاڑی میں دیتا ہوں، لیتے ہیں آپ؟ جو نہیں لیتے. شعور بڑھنے سے خواہشات بڑھتی ہیں. چھوٹا شعور ہوگا تو فزیکل خواہشات ہوتی ہیں، سینسوس پلیئرز ہوتے ہیں. شعور بڑا ہوتا ہے تو انٹیلیکچوئل خواہشات پیدا ہوتی ہیں. شعور اور بڑا ہوتا ہے تو اسپرچوئل خواہشات پیدا ہوتی ہیں. خواہشات مرتی نہیں ہیں، خواہشات بدلتی ہیں، خواہشات چینج ہوتی ہیں، خواہشات ایوالو کرتی ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ میری کوئی خواہش نہ ہو، یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ میری خواہش نہ ہو. جس کی یہ خواہش ہے کہ میں جینا ہی نہیں چاہتا، یہ بھی اس کی خواہش ہے. خواہش زندگی ہے. خواہش مر جائے تو زندگی مر جاتی ہے. خواہش مارنی نہیں ہے، چینج کرنی ہے. بری سے اچھی، چھوٹی سے بڑی، لوور سے ہائر، بیڈ سے بیٹر. یہ خواہش کا ایوولوشن ہوتا ہے. یہ خواہشات کو کچلنا اور مارنا نہیں ہوتا، تابع کرنا ہوتا ہے. تو شعور بڑھاتے جائیں
اب اگر آپ میں اچھائی کا شعور لینے کی خواہش نہیں بھی ہے تو وہ شعور لیں جس سے پیدا ہو. پہلی بات اس کی ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ. اور کس لیول کی ڈیزائر؟ کان سے سننا نہیں، ذہنی کانسیپٹ لینا نہیں، دل کی انوالومنٹ نہیں، پوری بینگ، پورا بندہ آپ کے اندر جو اسپرچول بینگ ہے، جو زندگی ہے، وہ سن رہی ہو اور وہ سنی ہوئی بات کو برتے. عمل کی نیت سے سننا، سمجھنے کی نیت سے سننا، وہاں جا کے سننا جہاں سے وہ کہہ رہا ہے، وہ دل سے کہے اور آپ دل کے کانوں سے سنیں. روح کے بھی رومی فرماتے اپنے کان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ڈیپر سیلف سے کہے، اپنے انر کور سے کہے، اور آپ بھی وہیں پہ جا کے سنیں جہاں سے وہ کہہ رہا ہے. پھر لفظوں سے بھی اوپر میننگ سمجھے جائیں گے، پھر لفظوں سے بڑھ کے میننگ ٹرانسفر ہوں گے، پھر لفظ کامن ہوں گے، ان کا اثر کامن نہیں ہوگا. لفظ ہر کوئی بول رہا ہوگا، اثر ہر کوئی نہیں چھوڑ رہا ہوگا. کتاب کا نام دیکھیں نا، افیکٹو پیپل. ایفیشنٹ نہیں، مشینیں ایفیشنٹ ہوتی ہیں، بندے نہیں. بندے افیکٹو ہوتے ہیں، پراثر ہوتے ہیں، یعنی بندوں کی تاثیر ہوتی ہے. ایفیشنسی تو مشینوں کی ہوتی ہے، اس نے زیادہ کام کر لیا، وہ کام تو مشینیں اچھا کر لیتی ہیں. پراثر ہونا، تاثیر ہونا زبان میں، لفظوں میں، وہ صرف تبھی ہوتی جب دل سے نکلے. اور سمجھ بھی تبھی آتی ہے وہ تاثیر جب آپ کا بھی انٹرسٹ سننے میں ہو تو، ورنہ آپ کیڑے نکالیں گے، تہمت لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، الزام لگائیں گے، برا بھلا کہیں گے، آپ اسے بدنام کریں گے، ڈیفیم کریں گے، ڈی ویلیو کریں گے، ڈینیگریٹ کریں گے، ڈسگریس اور ڈسآنر کریں گے. تو اب جو انوالومنٹ ہے دل کی سننا اور روح کے کانوں سے سننا، پھر وہ تاثیر آپ پہ کھلے گی. پھر آپ لفظوں کے معنی تک محدود نہیں رہیں گے، پھر وہ لفظ کا میننگ آپ کے ایک ایک سیل میں زندگی پیدا کرے گا. پھر وہ لفظ جب آپ کے اندر، باشعور آدمی کے اندر جب لفظ جا کے جو کھلتا ہے تو وہ لفظ زندگی پکڑتا ہے اس کے اندر. یہ لفظ ایویپوریٹ نہیں ہو جاتے، لفظ زندگی بنا بھی جاتے، خراب بھی کر جاتے. بھائی لفظ آپ کے جذبات کا پارا اٹھا بھی سکتے، گرا بھی سکتے. آپ کو لفظ مایوسی کی وادیوں میں بھی دھکیل سکتے اور امیدوں کے چراغ بن کے بھی آ سکتے، امیدوں کے سورج بن کے بھی آ سکتے. یہ لفظوں کی تاثیر ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف لفظ ہوتے ہیں، لفظ نہیں ہوتے، یہ پوری کی پوری زندگی انفیوز کرتے ہیں، روح پھونکتے ہیں آپ کے اندر. اگر یہ دل سے کہیں جائیں، اگر کہنے والے کا دل انوالو ہو جائے، روح جو یہ ایکٹر ہوتے ہیں یہ رلا کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ جب یہ دل سے ایک چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر اور پھر پرفارمنس میں لاتے ہیں تو پھر اگلا بندہ آنسوں میں بہہ پڑتا ہے. اسے پتہ بھی ہوتا ہے ایکٹنگ ہو رہی ہے، لیکن جب وہ دل ڈالتے ہیں ایکٹنگ کے اندر، وہ لائف لائک ہو جاتی ہے. وہ کون سی ایکٹنگ ہے جو ریئل نہ لگے؟ اسے کون ایکٹنگ کہے گا؟ اس میں ریئلٹی ڈالنے کے لیے آپ کو ریئل جذبات اندر ڈالنے پڑتے ہیں. اسی طرح لسنر اس ڈیزائر کے اس لیول پہ ہو کہ اس کے روح کے کانوں سے سنیں تو ہر چیز سرایت ہوگی. آپ کو پتہ ہے جب آپ دل سے انوالو ہو کے سنیں گے آپ کو لفظ بھی یاد رہیں گے معنی کے ساتھ ساتھ، آپ کو جملے آپ کے اندر ایبزارب ہو جائیں گے. بڑی ویک میموری ہوتی ہے، مطالعہ پاکستان میں ڈیٹس نہیں یاد رہتی، پر جو بندہ اچھا لگتا ہے اس کی ساری باتیں ہو بہو یاد رہتی ہیں، وہ لفظ بھی یاد رہتے ہیں، وہ جملے بھی یاد رہتے ہیں جو دل پہ اثر کرتے ہیں.